ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر عبد المالک الوی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8ویں روزے کے لیے 8 رمضان کے لیے میں آپ کو ایک خاص سورہ اخلاص کا عمل دے رہا ہوں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت برکات رکھی ہیں۔ کچھ احادیث آپ کے سامنے عرض کروں گا اور بزرگان دین کی کچھ باتیں عرض کروں گا، اور پھر آپ کو اس کے فوائد بھی بتاؤں گا اور اس کا عمل کا طریقہ بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور یکتائی بیان کی گئی ہے۔ تو جو بندہ سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، سورہ اخلاص قرآن پاک کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ یعنی کہ جو بندہ سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے تو سمجھے کہ اس نے قرآن پاک کے 10 سپارے پڑھ لیے، کہ اللہ تعالیٰ اتنا اجر اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ بتا کون رہا ہے؟ میرے اور آپ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو بندہ سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک قرآن پاک کے برابر اس کو اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ تو سب سے عظیم فضیلت، بڑی فضیلت تو سورہ اخلاص کی یہ ہے کہ 3 بار پڑھنے سے ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی رسول تھے، سورہ اخلاص بار بار پڑھا کرتے تھے، یعنی کہ اکثر سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ روزانہ 10 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں، اور ایک اور صحابی سورہ اخلاص کی کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے، یعنی کہ بار بار تلاوت سورہ اخلاص کی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو 10 بار روزانہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ مقروض ہے، کسی سے قرض لیا تھا اور اب قرض واپس کرنے کے لیے اس کے پاس مال نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، تو پریشان بیٹھا ہے، تو اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو قرض کی پریشانی ہے کہ قرض واپس نہیں دیا جا رہا، تو اس کو چاہیے کہ روزانہ 100 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیں گے اور اس کا قرضہ جو ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بتایا ہوا یہ عمل ہے کہ 100 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر لو، قرض سے اللہ تعالیٰ تمہیں نجات عطا فرما دے گا۔ اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نفل نماز پڑھتے تو وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے، تو ان کا معمول زیادہ تر یہی تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ اکثر
نفل نماز میں سورہ اخلاص کی ہی تلاوت کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جو بندہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور اس کو جنت میں لے جانے کے لیے سورہ اخلاص کافی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ سورہ اخلاص پڑھنے سے بندہ جنت میں جانے والا بھی بن جاتا ہے، اور سورہ اخلاص پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جب محبت دل میں پیدا ہو گئی تو پھر بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتا، جب اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو سورہ اخلاص جو ہے یہ اللہ کی محبت دل میں پیدا کرتی ہے، تو اس لیے اسے کثرت کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نماز مکمل کر لیتے تو نماز کے بعد وہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے تھے اور فرماتے تھے میری حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے اور میری نجات کا ذریعہ بنے گی۔ کیا چیز؟ سورہ اخلاص۔ فرض نماز کے بعد وہ 3 بار اپنی نماز مکمل کرنے کے بعد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیتے، حفاظت کے لیے اور نجات کے لیے۔ یہ ایک بہترین عمل ہے کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں اور نماز کے بعد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیں۔ اسی طرح مسجد قباء، وہاں کے ایک امام صاحب تھے، انصاری صحابی تھے، تو وہ جب نماز پڑھاتے، امامت کرواتے، تو وہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص کو بھی پڑھ دیا کرتے تھے، یعنی کہ پہلے سورہ اخلاص کو پڑھ دیتے اور بعد میں کچھ اور بھی آیات کی تلاوت کر دیتے۔ تو صحابہ اکرام نے ان سے عرض کی کہ امام صاحب آپ ایسا کریں، یا تو آپ سورہ اخلاص کی ہی تلاوت کر لیا کریں یا آپ کوئی اور کر لیا کریں، بلکہ آپ سورہ اخلاص کو ہر رکعت میں پڑھتے ہیں تو آپ کچھ اور سورتوں کو ساتھ ملایا کریں۔ تو امام صاحب کہنے لگے کہ میں سورہ اخلاص کو لازمی پڑھوں گا، اگر آپ کو میں امام پسند نہیں ہوں تو آپ ایسا کریں امام کوئی اور رکھ لیں۔ ان کا بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ امام بدلنا چاہتے ہیں امام بدل لیں، لیکن میں سورہ اخلاص کی تلاوت ہر رکعت میں کروں گا۔ خیر کچھ دن گزرے یا کچھ ماہ گزرے تو حضور علیہ السلام وہاں پر تشریف لائے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو ہمارے امام صاحب ہیں یہ سورہ اخلاص ہر رکعت میں پڑھ دیتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس امام صاحب سے وجہ پوچھی، تو وہ انصاری صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس سورت سے محبت ہے، مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے، میں اس لیے ہر رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس سورت کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی، سورہ اخلاص کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ تو جو سورہ اخلاص سے محبت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور جنت کا رستہ بھی ہموار ہو جاتا ہے، اور یہ سورت اس بندے کو جنت میں لے جائے گی جو اس سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ اس سورت کے اندر اللہ کی وحدانیت اور یکتائی بیان کی گئی ہے۔ تو اس لیے یہ سورہ اخلاص کا عمل ایک طاقتور عمل ہے، ایک بہترین اور مجرب عمل ہے۔ تو آپ اس عمل کو زندگی میں کبھی بھی ضرورت محسوس ہو تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ سورہ اخلاص کو 41 بار پڑھتا ہے
تو اللہ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ جو بندہ سورہ اخلاص کو 41 بار پڑھتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ رات کو سونے سے پہلے 100 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس سورت کے اندر اتنی برکتیں ہیں، اتنی رحمتیں ہیں کہ جو بندہ اس سورت سے محبت رکھتا ہے اللہ اس سے محبت رکھتا ہے۔ جو اس سورت کی تلاوت کرتا ہے محبت کے ساتھ کہ اس سورت سے مجھے محبت ہے اور کثرت سے تلاوت کرتا ہے، معمول بنا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ سورت اس کے نجات کے لیے بھی کافی ہو جاتی ہے، اور جنت میں اس کے لیے محل بھی بنایا جاتا ہے، اور جنت کا دروازہ بھی اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، جنت اس کے لیے تیار کر دی جاتی ہے جو بندہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے۔ تو اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی برکتیں رکھی ہوں گی۔ جس سورت کی اتنی فضیلت ہے کہ 3 بار پڑھنے سے ایک قرآن پاک کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں، اب جب آپ عمل کریں گے، ایک تو لفظ لفظ پر قرآن مجید کی سورت ہے، اللہ تعالیٰ ہر لفظ پر 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ آپ رمضان المبارک کے مہینے میں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ 700 نیکیاں عطا فرمائیں گے ایک لفظ قرآن پاک کا پڑھنے میں۔ تو اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ سورہ اخلاص کی جب مکمل تلاوت کی جائے گی ہر لفظ پر 700 نیکیاں ملیں گی۔ سورہ اخلاص کی جب تلاوت کی جائے گی تو ہر لفظ پر بھی نیکیاں ملیں گی، اور جب اس کو عمل کو کیا جائے گا تو پھر جو بھی آپ کا مقصد ہوگا اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا فرمائیں گے، کیونکہ جب آپ اس عمل کو کریں گے سورہ اخلاص کے عمل کو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کا دروازہ آپ کے لیے انشاءاللہ کھل جائے گا، پھر آپ جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ ایک تو اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے سورہ اخلاص کا بہترین عمل، ایک پہلا عشرہ ہے رمضان المبارک کا، تو اس عشرے میں کو بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ایک رحمت عشرے کی، ایک رحمت برکت قرآن پاک کی، ایک رحمت برکت سورہ اخلاص کی، اور ایک رحمت اور برکت اللہ تعالیٰ جو خود آپ کو عطا فرمائیں گے سورہ اخلاص کے پڑھنے کی برکت سے، کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں محل تیار کر دیں گے اور جنت کا دروازہ انشاءاللہ آپ کے لیے کھول دیا جائے گا۔ تو اسی طرح آپ نے سورہ اخلاص کا عمل ضرور کرنا ہے۔ اب اس کے فوائد کیا ہیں؟ اگر رزق کی پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، تو آپ کے رزق کے سارے مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ رزق میں برکت کے لیے، وسعت کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے، مال جان میں برکت کے لیے، حفاظت کے لیے، یہ ایک بہترین اور قرآنی اور مجرب عمل ہے۔ اسی طرح جب قرآن مجید کی سورہ مبارک کی تلاوت کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیں گے۔ اس عمل کے کرنے سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرما لیں گے۔ اس سورت کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ فرما لیں گے۔ اس سورت کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ذہنی سکون عطا فرمائیں گے، قلبی سکون عطا فرمائیں گے۔ اس سورت کو پڑھنے سے سب سے جو اہم کام ہوگا وہ ہے کہ اللہ کی محبت حاصل ہوگی، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ تو یہ ایک بہترین عمل ہے۔ میں نے آپ کے سامنے احادیث بھی بیان کی اور صحابہ اکرام کے واقعات، بزرگان دین کی باتیں بھی آپ کے ساتھ اس عمل کے متعلق، سورہ اخلاص کی فضیلت کے متعلق آپ کے سامنے عرض کی، اس کے فوائد بھی آپ کے سامنے عرض کر دیے۔ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سورت ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت برکتیں رکھی ہیں۔ تو آپ نے اس عمل کو
اس پہلے عشرے میں ضرور کرنا ہے۔ آپ 100 بار چاہیں تو 100 بار پڑھ لیں، اگر آپ 41 بار پڑھنا چاہیں تو آپ 41 بار اس عمل کو کر لیں۔ اب عمل کا طریقہ کیا ہے؟ آپ ایسا کریں، اچھی طرح وضو کریں، اپنے آپ کو الگ کریں اور پوری یکسوئی کے ساتھ، دھیان توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف آپ اپنا سارا دھیان کرنے کے بعد 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں اور 41 بار آپ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، پھر 11 بار آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ یہ آپ کا ایک دن کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اگر قرض کی پریشانی ہے، کوئی اور پریشانی ہے، کوئی اور حاجت ہے تو آپ اس عمل کو 7 دن جاری رکھیں، 11 دن جاری رکھیں، 21 دن جاری رکھیں، 41 دن جاری رکھیں، ساری زندگی کا معمول بنا لیں۔ جب تک آپ کی پریشانی حل نہیں ہو جاتی آپ اس عمل کو جاری رکھیں۔ مجھے یقین ہے کہ 7 دن میں اللہ تعالیٰ آپ کے ہر مسئلے کو حل فرما دیں گے۔ قرض ہے تو اسباب پیدا فرما دیں گے، پریشانی ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا، رزق کی تنگی ہے رزق میں وسعت آ جائے گی، کاروباری تنگی ہے تو کاروبار میں اللہ تعالیٰ کی برکت اور رحمت آ جائے گی، وسعت آ جائے گی، مال میں وسعت آ جائے گی۔ اسی طرح اللہ کی محبت جو ہے خاص اس عمل سے بندے کو نصیب ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جتنے مسلمان اس دنیا میں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی کامل مغفرت، کامل بخشش فرمائے۔ تمام مسلمانوں کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہر آنے والی پریشانی، مصیبت، آفات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ہر انسانی شر، شیطانی شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا اللہ سب کی تمام جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔